موریتانیہ سے اسپین جانے والی کشتی میں ڈسکا کا نوجوان ارسلان بچ گیا، اب کس حال میں ہے؟ ہمارے گاؤں کا ایجنٹ ہے، اس نے ہمارے ساتھ ادھر بائی ایئر کی بات کی ہے، ادھر جا کے ہمیں پتا چلا کہ یہ تو آگے شپ کی بات کر رہا ہے۔ بتائیے ارسلان جو آپ کے بھائی ہیں وہ یہاں سے کس تاریخ کو جو ہے وہ گئے ہیں؟ وہ جو ہے نا نومبر میں گئے ہیں 24 تاریخ کو، تو یہاں سے ہمارے گاؤں کا ایجنٹ ہے، وہ لے کے گیا ہے۔ وہ 2-3 ماہ سے اس بچے کو کہہ رہا تھا کہ باہر چلے جاؤ، ادھر کیا کرتے ہو سارا دن، آپ گھاس ڈالتے ہو، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح تو کوئی شادی بھی نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے کسی کو رشتہ بھی نہیں ملتا، تو یہاں آپ کیسے جو ہے نا کہ اپنے گھر کے معاملات سیٹل کر رہے ہو، تو جاؤ یہاں سے۔ تو پھر اس نے بولا کہ کوئی بھی اچھا ایجنٹ نہیں مل رہا، تو وہ کہہ رہا ہے میں خود لے کے جاؤں گا، میں ایجنٹ ہی کرتا ہوں، وہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ اس بچے کو بولا اس نے۔ تو گھر آیا تو اس نے بولا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، ہم نے بولا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے اتنے چاہیے، جہاں سے مرضی دو۔ تو پھر وہ جو ہے نا کہ ایک رات ناراض ہوا ہے، دوسری دن پھر وہ باہر گیا ہے، پھر اس ایجنٹ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اس نے بولا کہ اپنے بابا کو بولے کو جو آپ کا حصہ ہے نا وہ آپ کو دے دے۔ تو وہ پھر گھر آیا، اس نے بولا کہ جو میرا حصہ ہے مجھے وہ دیں، ہم نے بولا کہ آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی اماؤنٹ نہیں بنتی۔ یعنی کہ ایجنٹ نے اتنے سبز باغ دکھائے کہ وہ اپنا حصہ مانگنا شروع ہو گیا، ارسلان جو ہے؟ جی جی، اس نے بولا کہ میں نے ہر حال میں یہاں سے جانا ہے، مجھے جہاں سے مرضی پیسے دو۔ ہم نے پھر اس کے لیے زمین بیچی ہے، زمین بیچ کے تو ہم نے اس کو باہر بھیج دیا۔ تو اس نے ہمارے ساتھ ادھر بائی ایئر کی بات کی ہے، اس نے بولا بائی ایئر لے کے جاؤں گا۔ میرے ابو نے بولا کہ میرے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے پاس یہی بچہ ہے، تو میں اس کو نہیں بھیجنا چاہتا۔ تو اس نے بولا نہیں میں اس کو باہر بائی ایئر لے کے جاؤں گا، آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ جب یہ مرتانیہ لے گیا تو ادھر جا کے ہمیں پتا چلا کہ یہ تو آگے شپ کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے 2.5 گھنٹے کی شپ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا جب یہاں سے ارسلان نکلا ہے تو فرسٹ آف آل جو سب سے پہلے یہاں فیصل آباد آپ یا کہاں سے وہ جو ہے نا وہ آگے نہیں، وہ فیصل آباد سے گیا ہے، فیصل آباد سے دبئی گیا ہے، 24 گھنٹے دبئی کے اندر رہا ہے۔ دبئی کے بعد جو ہے نا کہ اس کو لے کے گئے ہیں تھوپیا سے مراکش، تھوپیا سے لے کے گئے ہیں سنیگال سے مرتانیہ لے گئے ہیں۔ 3 مہینے 11 دن جو ہے نا کہ وہ ادھر رہے مرتانیہ کے اندر۔ 2 تاریخ کو نکلا ہے اور 15 کو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ حادثہ اس کے ساتھ پیش آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیے گا جب وہ وہاں پہ جو کراس کیا انہوں نے، وہ کون سی کنویس ہے جس پہ وہ پہنچے تھے؟ کوئی کشتی وغیرہ تھی، کیا تھا؟ وہ بیڑا کہتے ہیں، ابھی پتا چلا ہے جب ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ادھر تو اس نے بولا تھا کہ بائی ایئر لے کے جاؤں گا، پھر مرتانیہ لے کے گیا تو ادھر جا کے اس نے بولا نہیں وہ 2.5 گھنٹے کی نا کنٹینر شپ ہے، بحری جہاز ہوتا ہے، اس میں لے کے جاؤں گا، 2.5 گھنٹے کی تو بات ہے۔ تو اس کے بعد جب بچوں کو لے گیا ہمیں تو پتا چلا کہ اب 15 تاریخ کو بچوں کا رابطہ تو اس نے 22 دسمبر کو ڈسکنیکٹ کروا دیا تھا گھر والوں کے ساتھ۔ اچھا، تو پھر ہمیں 15 جنوری کو پتا چلا تو بچوں نے بولا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا کہ ایک لکڑ کا بیڑا تھا جس کے اوپر سوار کیا ہے، ادھر 40 بچے بیٹھتے ہیں، جس پہ ہمیں انہوں نے 105 لڑکے تھے، ہم اس کے بیچ اتنے زیادہ لڑکے انہوں نے ڈالے ہیں۔ ایجنٹ کو کتنے پیسے دیے آپ نے؟ ہم نے 80 لاکھ روپیہ دیے۔ 80 لاکھ پہلے ہی آپ نے سارا پیمنٹ کر دی؟ نہیں، 2 دفعہ 40 کر کے دیا ہم نے۔ اچھا، پہلے اس نے 40 لیا، اس کے بعد پھر 40؟ پھر اس کے بعد اس نے ہمیں 6 تاریخ کو بولا تھا کہ بچے پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں مٹھائی کھلائے، ہم نے ان کو مٹھائی بھی لا کے دی ہے۔ اس کے بعد اس نے ہم سے پیسے لے لیے ہیں، اس نے بولا کہ وہ آج آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، صبح کریں گے، کبھی کہتا تھا وہ کناریا ہے، کبھی کہتا تھا کسی جزیرے میں ہے، کبھی کہتا تھا وہ کیمپ میں ہے، کبھی کہتا تھا کہ بچے ہاسپٹل میں ہیں، وہ زیادہ دن پانی میں رہے ہیں تو ان کے پاؤں وغیرہ خراب ہو گئے ہیں، بس یہی کرتا رہا۔ ایجنٹ آپ کے گاؤں کا ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ اصغر نام ہے؟ اصغر اس کا نام ہے، اصغر سندھیا اس کو بولتے ہیں، والد کا نام محمد سین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی آپ کو تھریٹ تو نہیں کیا جا رہا ان کی طرف سے؟ کوئی پرچہ وغیرہ ان پہ ہوا ہے؟ جی، ہم نے FIA کٹوائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد FIR آپ نے کب کروائی ایجنٹ پہ؟ ہم نے 15 تاریخ کو کروا دی تھی، جب ہمیں پتا چلا، رات 2 بجے پتا چلا ہے تو ہم نے جا کے 3 بجے جو ہے درج کروا دیا ہے۔ ہمیں ایجنٹ نے تو بتایا ہی نہیں، ہمیں تو باہر سے پتا چلا ہے کہ یہ معاملات پیش آ گئے ہیں۔ اچھا، ایجنٹ نے خود نہیں آپ کو بتایا؟ جی نہیں، ہمیں تو بتایا نہیں، اس نے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ یہ ہمیں مرتانیہ جو پیچھے لڑکے تھے جن کے ساتھ وہ رہتے تھے،
ادھر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حادثہ بچوں کے ساتھ پیش آ گیا. ہمیں تو جب پتہ چلا ہمیں تو ڈیتھ کی آئی آواز کہ سب بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ اللہ نے جو ہے نا کہ ان کی زندگی بخشی ہے. اچھا ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے؟ ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا پہلے تو بچے کی مینٹلی حالت ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ تشدد بھی کافی کیا گیا ہے. وہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا اس سے, نہ اس سے بیٹھا جاتا ہے, نہ اس سے کچھ کھایا پیا جا رہا ہے. تو جو میرے شوہر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا ہے. ان کے پاس کافی زیادہ چیزیں تھیں, ہتھوڑے تھے, اور اس کے بعد وہ سنی, پیچ کاس, اس طرح کے پلاس وغیرہ بہت زیادہ جو ہے نا کہ پلمبروں والی چیزیں تھیں ان کے پاس, جن کے ساتھ انہوں نے بچوں کے ساتھ تشدد کیا ہے. تو کافی بچوں کی ڈیتھ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. کچھ بچے ہیں جو بھوک پیاس کی وجہ سے, وہ بھی انہوں نے ان کا جو ہے نا کہ سامان اٹھا کے پانی میں پھینک دیا تھا. اچھا اچھا جی. تو باقی انہوں نے باقی جتنے بھی بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے. کچھ رسے تھے جن کے ساتھ پہلے باندھتے تھے, اس کے بعد ان کو مارتے تھے. اچھا ارسلان آپ کے بھائی ہیں, جی. کتنی عمر ہے ان کی؟ 21 سال عمر ہے اس کی. اور اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے شوہر بھی ساتھ ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ عرفان. عرفان کی کتنی عمر ہے؟ عرفان کی 35 سال. 35 سال. اب یہاں سے وہ اکٹھے ہی گئے ہیں؟ جی دونوں کٹھے گئے ہیں. اسی ایجنٹ سے گئے ہیں؟ جی اسی ایجنٹ نے لیے ہیں دونوں کٹھے. اسی لیے تو اس کو پیسے دیے ہیں, 80 لاکھ روپیہ دیا ہے ہم نے اس کو. تو بائی ایئر کی بات کی تھی اس نے. ٹھیک ہے. اتنے زیادہ پیسے ہم نے کیوں دینے تھے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اچھا میم, کرنٹ سچویشن کیا بتائی جا رہی ہے اس وقت؟ آپ کا ارسلان سے یا آپ کے شوہر سے یا کسی بھی طریقے سے رابطہ ہے؟ جی ہم وہ ادھر کوئی لڑکا ہے, اس کے پاس موبائل ہے, وہ بات کرواتا ہے 2 دن بعد 3 دن کے بعد. تو کیا بتا رہے ہیں وہ؟ بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں سے کھانا مل رہا ہے, وہاں سے ہمیں جو ہے نا کہ کچھ پہننے کے لیے کپڑے آئے ہیں, باقی ہماری جو ہے نا کہ کوئی مداد نہیں کی جا رہی. بس یہی کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں قیام کرنے کے لیے دیا جائے, کیونکہ ہم تو پیچھے سے سب کچھ جو ہے کہ بیچ کے آئے ہیں. ہمارے پاس پیچھے جا کے ایسے کوئی وسائل ہی نہیں ہے کہ جو ہم اب کما کے کھا سکیں. تو وہ وہاں قیام چاہتے ہیں. ابھی تک حکومت نے ایسا کوئی بھی جو ہے نا کہ نہیں. تو آپ لاسٹ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گی حکومت پاکستان کے لیے؟ ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں, ان کی تڑپ ہے آپ کو, اور اس کے بعد آپ کے شوہر بھی ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچوں نے بہت زیادہ جو ہے نا کہ زیادتی کا نشانہ بنے رہے ہیں. 13 دن وہ پانی کے اندر رہے ہیں, بہت زیادہ ان کی حالت بھی خراب ہے. تو باقی وہ پیچھے آ کے پاکستان میں وہ ہمیں کہاں سے کھلائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس وہی وہ آپ نے بیچ دیا جو آپ کے پاس تھا, وہ آپ نے سیل کر کے سب کچھ دے دیا. جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے سب کچھ دے دیا. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ادھر سٹے دیا جائے, ان کو وہاں قیام کرنا دیا جائے, جو ہے کہ ہماری وہاں پہ وہ محنت کریں تو ہمارا پیٹ پال سکیں. ہم 5 بہنیں ہیں, وہ بھائی ہے ہمارا, اس کی 5 بہنیں ہیں. ابھی سب کی شادی ہونی ہے, صرف میری شادی ہوئی ہے. آپ سب سے بڑی ہیں؟ جی. صرف آپ کی شادی ہوئی ہے. ارسلان اکیلا بھائی ہے؟ ارسلان اکیلا بھائی ہے. اور آپ 5 بہنیں ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے شوہر ہیں, ان کے والدین, ان کے بھائی بہن؟ اس کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی والدہ کی بھی ہو گئی ہے. وہ بھی اکیلا ہی ہے. اس کے بھائی ہیں لیکن وہ شادی شدہ ہیں, اپنے گھروں والے ہیں. اس کے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک جو ہے بھابھی, مطلب ایک اس کی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے بس کہ وہ بھی جو ہے نا کہ حالات ان کے بھی نارمل. اچھا میری بہن, آپ کا دونوں کے ساتھ رابطہ ہے, بھائی کے ساتھ بھی اور آپ کے شوہر کے ساتھ بھی؟ جی. جب وہ آگے بھائی ہیں وہ بات کرواتے ہیں تو پھر دونوں ہی اس نمبر پہ بات کر لیتے ہیں. 2 دن بعد کرواتے ہیں, 3 دن بعد کرواتے ہیں. ایسے ہی بات ہو رہی ہے, بس 1-2 منٹ بات کرتے ہیں, حال صورت بتاتے ہیں. اور ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو بس ایسے ہی نظام چل رہا ہے, کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے, اور باقی ہمارا ابھی تک کوئی جو ہے نا کہ نہیں حل نکلا.